مسیح کے زندہ اور جلائی نامی آپ سب کو سلام. کھٹی میٹھی باتوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن پاسٹر ندیم سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے. جی ویورز, کیا ایک وومن ملٹیپل کام کر کے ملک کا نام, قوم کا نام, خاندان کا نام روشن کر سکتی ہے؟ کیسے کر سکتی ہے؟ کیسے اچیومنٹ اپنی حاصل کر سکتی ہے؟ منزل تک کیسے پہنچ سکتی ہے اور کیا کیا وہ کام سر انجام دے سکتی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ چیلنجز کس قسم کے آتے ہیں؟ آج کا پروگرام انہی باتوں پر مبنی ہے تاکہ ہماری قوم کی بیٹیاں خاص طور پر اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے ان کے اندر جو ہے وہ ایک جذبہ, ایک جوش, ایک پیشن پیدا ہو کہ وہ بھی ایسا کر سکتی ہیں, وہ بھی اپنی منزلوں کو متعین کرتے ہوئے اپنی تمام مقاصد کو حاصل کر سکتی ہیں. انہی تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان مہمان خصوصی خاص طور پر وہ یو کے سے پاکستان آئی ہیں, سنگم گل. آج ہم انہیں پروگرام آمنے سامنے میں ویلکم کرتے ہیں. سنگم گل, آپ کو پروگرام آمنے سامنے میں ویلکم کرتے ہیں. سب سے پہلے بتائیں پاکستان تک کا سفر کیسا رہا اور آج اس شو میں آ کر آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ تھینک یو سو مچ. فرسٹ آف آل تو آپ کی پوری ٹیم کا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا, عزت دیا, اس آنر کے لیے, اس پریولیج کے لیے تھینک یو سو مچ. جتنے میں ورڈس کہوں کم ہوں گے آپ کی پوری ٹیم کے لیے, پاسٹر انور فضل کے لیے, کہ آپ لوگ نہ صرف کمیونٹی کے لیے بلکہ وومن امپاورمنٹ کے لیے بھی کام کرتے ہیں, جو کہ بہت ضروری ہے ہماری کمیونٹی میں. ابھی اس ٹائم اس چیز کی بہت ضرورت ہے. تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو جب ہم یو کے سے باہر کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ بدلے گا نہیں. پہلا تو آپ کو پتہ یہی چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہمیں پیچھے کی طرف کھینچا جاتا ہے, کمزور کیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یونٹی کا ہمیں بہت کمی نظر آتی ہے اپنی کمیونٹی میں. اپنی کمیونٹی بالکل ایسا ہی ہے. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے اس وقت ہماری کمیونٹی کے اندر, یونٹی نہیں ہے. جی, نہ صرف پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی ڈفرینٹ کمیونٹیز میں ہم لوگ, مطلب ڈفرینٹ کنٹریز میں ہمیں اپنی کمیونٹی میں فرق نظر آتے ہیں کہ یہ پاسٹر کے ساتھ میں اگری نہیں کرتا, یا اس اکثر میں نے دیکھا, میں نے تھائی لینڈ کے اندر بہت سارے معاملات دیکھے کہ کیسے وہ ایک چرچ اگر ان کو دیا گیا ہے کہ یہ آپ پاکستانی کمیونٹی کے لیے ہے تو وہاں بھی انہوں نے جو ہے وہ ڈائیورشن پیدا کیا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, میں اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں. اب بھائی سنگم, بہت سارے سوالات ہیں, ٹائم کم ہے اس لیے میں جلدی سے بہت کچھ آپ سے پوچھنا چاہوں گا. 3 in 1 میں آپ کو کہوں گا, 3 in 1 ویورز میں اس لیے ان کو کہوں گا کہ 3 ایسے لیولز ہیں جن پر یہ خاص طور پر اپنی خدمات کو سر انجام دے رہی ہیں. یہ ہیں پولیٹیشین یو کے اندر, یہ ہیں ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ یہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیٹ ورکنگ انجینئر بھی ہیں. انجینئرنگ میں کیسے آگے نیٹ ورکنگ انجینئرنگ ہی کیوں چوز کیا آپ نے؟ مجھے ایکچولی میں زیادہ تر لڑکیاں آپ دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی طرف جاتی ہیں, پر مجھے شروع سے شوق تھا ہارڈ ویئر کا اور مجھے اچھا لگتا تھا ٹیکنیکل. اچھا, یہاں ایک جلدی سے سوال پوچھوں گا. ہم کہتے ہیں کہ باہر ہارڈ ویئر کا کوئی اسکوپ نہیں ہے اتنا, ذرا سافٹ ویئر کا ہے, تو اگر ہے تو وہ کس قسم کا ہے؟ اور اس بات کو بھی یہی رکھے گا کہ کیا ریزن تھی کہ آپ نے اسی کو چوز کیا؟ اسی کو اس لیے چوز کیا کیونکہ جیسے ڈاکٹرز اور نرسز, میڈیکل کی ضرورت ہے ہی ہے, وہ تو ہمیں سب کو رہتی ہے, پر ہر طرح کی میں اس چیز کو ہمیشہ سپورٹ کرتی ہوں کہ پیرنٹس کو بھی یہ چاہیے کہ ہر انڈسٹری میں, ہر طرح کی فیلڈ میں جب بچے جانا چاہتے ہیں تو ان کو انکریج کریں. ہمارے پیرنٹس کی طرف سے کبھی بھی یہ پریشر نہیں تھا کہ آپ نے ایک سرٹن کریئر ہی چوز کرنا. اچھا, لیکن ہے یہاں پر ایک بات بتاؤں کہ ہمارے معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر پیرنٹس نے بیٹیوں کو ایک ہی بات کہنی ہے, اسٹاف نرس بننا ہے. ٹھیک ہے, میڈیکل کے شعبے میں جانا ہے, اسٹاف نرس بننا ہے. تو اور بھی بہت سارے شعبہ جاتا ہے, جیسے میرا خیال ہے کہ بہت کم پاکستان کے اندر میں نیٹ ورک وومنس کو, جو کرسچن وومنس ہیں وہ نیٹ ورک انجینئرنگ میں ہیں, آئی ٹی میں بہت کم. وہ آئی ٹی اس حد تک میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایڈیٹنگ کر لیتی ہیں, یا وہ ڈو فوٹو شاپ یا ڈو پریما یوز کر, یہاں تک میں نے دیکھا. لیکن ہائی لیول تک میں نے ایک وومن کو آئی ٹی انجینئر نہیں دیکھا. سو اٹس گڈ ٹو سی یو ایز اے نیٹ ورکنگ انجینئر. اور جتنی بیٹیاں خاص طور پر میں انکریج کرنا چاہوں گا دیکھنے, جسٹ ایک فیلڈ نہیں ہے, اپنے اسکوپ کو جو ہے وہ براڈ کریں, اور انٹرسٹ جو آپ کے اندر ہے, جب آپ وہ کام جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے وہ کریں گے تو آپ اس میں جو ہے وہ بلیسڈ نہیں ہوں گے, آپ سپر بلیسڈ ہوں گے. آپ آگے نہیں جائیں گے, آپ بہت زیادہ آگے جائیں گے کیونکہ آپ کا اس کام میں انٹرسٹ ہے. تو صرف اسٹاف نرسز نہیں بلکہ میں
آج کی وومنس, کیونکہ آئی ٹی کا دور ہے, آگے کا دور. میں بیٹوں سے یہ بھی درخواست کروں گا اور بیٹوں سے بھی کہ آئی ٹی کی فیلڈ ہے اسے بھی اپنی لائف میں اپنائیں, کیونکہ یہ ایگزامپل, ایک رول ماڈل سنگم گل کی صورت میں آپ کے سامنے ہے. تو یہاں میں ایک اور بات کروں گا. جی کہہ رہی ہوں کمیونٹی کے سامنے کہ جو ہماری بیٹیاں آلریڈی یا بہنیں میڈیکل فیلڈ میں جا رہی ہیں یا نرسز, ہم ان کو ڈسکریج نہیں کر رہے. جسٹ ٹو کلیریفائی دس پوائنٹ, ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی کریئرز چوز کریں. اگر ایئر ہوسٹس بنتے ہیں, کیبن کرو بنتے ہیں, تو پائلٹ بھی بنیں. اگر ہمارے بیٹے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آرمی بھی جوائن کریں, جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے. اچھا, یہ یہاں پر پھر آپ نے مجھے یاد کر دیا کہ کیبن کرو تک ہی ہم رہتے ہیں, یہی سوچ ہوتی ہے. بلیو می, میں نے کسی لڑکی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ میں پائلٹ بن گئی. اس نے یہی کہنا کہ میرا شوق ہے کہ میں کیبن کروں. آج تک جتنی بھی اتنے سالوں سے میں یہ سنا, لیکن کسی یہ نہیں کہا کہ میں پائلٹ بنوں. تو اب آپ کی وساطت سے وہ جو سوچ کے آگے باؤنڈری لگی ہے اس کو بریک کرنے کا جو وہ ٹائم ہے. اور میرا ایمان ہے کہ آپ کو دیکھ کر بہت ساری بیٹیاں جو ہے وہ ضرور اس بات کو اڈاپٹ بھی کریں گے. تو سیاسی زندگی کا آغاز جو ہے کیسے ہوا؟ ایک موسٹلی وومنس کم سیاست میں آتی ہیں, اور آپ چونکہ ایک آئی ٹی انجینئر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں, سیاست میں آنے کا کیا وہ ٹریگر پوائنٹ تھا, یو ٹرن کیا تھا؟ میرا جو شروع سے ویژن رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہیومینٹی کو سرو کرنا ہے, خدا کو سرو کرنا ہے, خدا کا کام کرنا ہے. ہر بچے کے اپنے اپنے ڈریمز ہوتے ہیں, پر میں شروع سے جب چھوٹی سی بھی تھی تو میں دیکھتی تھی میرے ہیروز ہی جیسے مدر ٹریزا تھے اور ایدی سے جو پاکستان میں بھی کام کرتی, تو ایسے بہت سارے لوگ جو دنیا بھر میں کام کرتے تھے. تو ابھی جب میں نے پالیٹکس میں گئی, میرا انٹرویو بھی ہوا تھا لبرل ڈیموکریٹس کے ساتھ, ان کو بھی میں نے یہی بولا تھا کہ میرا جو مین مقصد اور ویژن ہے وہ یہ ہے کہ میں خدمت کر سکوں لائک قوم کی اور انسانیت کی. اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا. یہیں سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے, آپ نے جب کہا کہ انسانیت کی خدمت کر سکوں. پاکستان کے اندر عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تعصب پایا جاتا ہے, کالے گورے کا بھی سم ٹائم, مذہب کا بھی, ٹھیک ہے, رنگ و نسل اور مذہب کے حوالے سے بیرونی حالات یا انگلینڈ میں کیا بظاہر لگتا ہے کہ بہت ہی ایڈوانس ہے, لیکن وہاں پر کیا ریسزم ہے؟ ریسزم ڈیفینیٹلی ہر جگہ پر ہی ہوتا ہے, اور آج کل جیسے کرپشن کہہ لیں یا ریفرنسز جابس میں بھی ہمیں مطلب کافی چیزیں وہ تو ہر کنٹری میں چلتی ہیں. لیکن پالیٹکس میں آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے نہ صرف کرسچن کمیونٹی بلکہ طرح طرح کی کمیونٹیز, ہر ریس, ہر نسل, ہر جیسے یہ تو ہماری اپنی ایک سوچ ہے کہ سب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. اور اس سے پھر مجھے ڈفرینٹ جیسے مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کلچرز ہوتے ہیں, ان کو سیکھنے کا موقع ملا. تو اب میں جب کرسچن کمیونٹی میں کام کرتی ہوں, پاکستان میں کام کرتی ہوں, تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ میں جیسے بچوں کے ساتھ بھی کام کر رہی ہوں, ینگسٹرس کے ساتھ بھی کام کر رہی ہوں, تو میں ان کو یہی سکھاتی ہوں کہ ہر وقت یہ نہ سوچیں کہ ہم نے پاکستان چھوڑ کے ہی پاکستان سے کسی باہر جا کر ہی ترقی کرنی ہے, اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا ہے. اگر میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ 100 میں سے 20 فیملیاں چلی بھی جائیں گی تو باقی 80 کا کیا بنے گا آپ لوگ. ہاں جی, اور چیلنجز صرف پاکستان میں نہیں ہیں, ہمیں ہر کنٹری میں, ہر کنٹری کے اندر, ہمیں ہر ریلیجن. اچھا, وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو باہر گیا ہے وہ شاید پتہ نہیں کس گارڈن میں چلا گیا ہے جہاں لائف بہت ہی خوبصورت, آرام دہ, سہانی ہے. اور آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آج جتنے بھی قوم کے ینگسٹر سن رہے ہیں ہماری قوم کے, میں ان کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ یہ بالکل مت سوچیں کہ آپ لوگوں کو چیلنجز کا یا ڈیفیکلٹیز کا سامنا ہے. آپ لوگ تو پھر ہم زبان لوگوں کے ساتھ, سب اپنی طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کریں. ہم لوگوں کو ڈفرینٹ لینگویجز, ڈفرینٹ کلچرز, ڈفرینٹ ریلیجنس اور ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس, ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. ہمیں بھی ہر طرح کے چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور پھر ساتھ میں کئی دفعہ جیسے پالیٹکس میں ہوتے ہیں یا جاب پر ہوتے ہیں, تو پھر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کیسے ایسے کام کریں کہ خدا کے کلام کو بھی ساتھ ساتھ اپنے دل میں اور اپنی زندگی میں قائم رکھیں. تو آپ لوگ بالکل ویک فیل نہ کریں. یہ ہماری پرانی جنریشنز نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے کہ نہیں اس مطلب کہ کمیونٹی کے ساتھ کام نہیں کرنا یا فلاں طبقے کے ساتھ کام نہیں کرنا. ہمیں ہر طرح کے طبقے اور ہر مذہب اور ہر انسان کے ساتھ برابر ہو کے چلنا ہے, دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے نجات کے لیے, اور اپنی قوم کو بھی آگے بڑھانا ہے. لیکن اس کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. جیسے ہم نے شو شروع کرتے ہوئے بولا, تعلیم کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ جو بھی ویژنز ہیں آپ کے, اگر آپ ہیومینٹی کے لیے بھی کام کرنا چاہتے ہیں, جیسے میں ابھی بھٹوں پر اور ولیجز میں کام کر رہی ہوں,
لیکن کیونکہ آپ جیسے بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹی یا ان چیزوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ویژنس پورے کر سکتے ہیں. اگر تعلیم نہیں ہوگی تو آپ کسی کا پیسہ لے کے کسی کی مدد نہیں کر سکیں گے, وہ آپ کو فائنینشلی, مینٹلی اور ہر طرح سے آپ کو اسٹرانگ. اور اگر آپ خود ہی کچھ بھی نہیں ہوں گے تو پہلے آپ کس طرح دوسروں کی مدد کر سکیں گے؟ پہلے تو آپ اپنے آپ کو فل کرنے کی کوشش کریں گے, پھر آپ دوسروں کی مدد کیسے کریں گے؟ اچھا, بھٹوں میں آپ وزٹ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی وجہ سے میرا گلا بیٹھا. یہ کچھ گرافکس میں ویورز کو دکھا سکتا ہوں بھٹوں کے آپ کو. جی ویورز, آپ اس وقت کچھ گرافکس دیکھ سکتے ہیں. سنگم گل جو کہ ایک نیٹ ورک انجینئر ہے, پولیٹیشین ہے, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, لیکن یو کے کی اس سہانی گولڈن دنیا کو ابھی چھوڑ کر یہ بھٹوں میں بھی ان بچوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ کیسا وقت گزاری یہ بھی دیکھے گا. ویل ڈن سنگم گل, بڑی خوشی ہوئی ان ساری چیزوں کو دیکھ کر. تو کیسا فیل ہوتا ہے جب آپ انگلینڈ چھوڑ کر اور اس لیول کو چھوڑ کر آپ بچوں کے ساتھ وقت گزارتی ہیں, ان لوگوں سے ملتے ہیں, کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو؟ مجھے فیل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کام ہونے والا ہے, ہمیں بے فکر ہو کے نہیں بیٹھنا. ابھی وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنی پوری کمیونٹی کا ساتھ دینا ہے یونٹی میں. پالیٹکس کا جیسے ہم بات کرتے ہیں, آپ مجھے پوچھتے ہیں کہ پالیٹیشین کیوں بنے, کیوں پالیٹکس جوائن کیا. میں نے مین اسٹریم پالیٹکس جوائن کیا. اس کی وجہ یہ تھی تاکہ ہمارے بچے جو ہیں انکریج ہو سکیں. میں اس پوائنٹ پہ بھی آتی ہوں جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی فیلڈ نہ کریں, کیبن کرو جو ہیں آل دا بیسٹ ٹو دیم, پر آگے بھی بڑھیں. جیسے ہماری کمیونٹی میں موسٹلی یوتھ ونگ میں یا مائنورٹی ونگ کے ممبرس تھے. ہم لوگ نے جیسے لیا تھا کہ ہمارے میں بھی سے کوئی جو یو کے میں یا پاکستان میں مین اسٹریم پارٹی کے پالیٹکس بنے. لیکن جیسے میں بھٹوں میں یا دیہاتوں میں کام کر رہی ہوں ابھی, تو وہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ ان کے پاس ایجوکیشن تک نہیں ہے. مین اسٹریم میں یا فیلڈز کی انڈسٹریز کی بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ان کے پاس ابھی اتنی بیسک ایجوکیشن بھی نہیں ہے کہ وہ کہیں پہ چھوٹی موٹی جاب کر کے اپنی فیملی کا سہارا بھی بن سکیں. تو ہم لوگ جتنے بھی کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں, اگر ہمارے پاس اتنے سورسز ہیں یا ایجوکیشن ہے, تو میں ان کو یہ اپیل کروں گی کہ اگر ایک بھی بچہ یا ایک بھی سکسیزفل لڑکا یا لڑکی کسی دوسری فیملی کو اپنا سمجھ کر ان کے کسی ایک بچے کو بھی پڑھا دیں گے, تو پلیز آپ یہ کریں تاکہ ہماری کمیونٹی مل کے آگے بڑھ سکے. بہت زبردست آپ نے بات کہی ہے. سیاست کی دنیا کی بات واپس میں آ رہا ہوں, کیا اسکوپ ہے, کہاں تک نظر ہے, ٹھیک ہے, عقابوں کی نظر ہمیشہ دور تک ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ویسے بھی جو کچھ آپ نے چاہا پایا زندگی میں, سیاست میں یو کے میں اور بہت کچھ پانا ہے. کیا نظر ہے کہ کہاں تک آپ مقام حاصل کرنا چاہتی ہیں ایز اے پولیٹیشین یو کے اندر؟ جیسے فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ میں تو ایم این اے بننا چاہتا ہوں, میں کل کو وہاں پر گورنر بھی بنوں. وہاں پہ شاید گورنر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا, میئر. اوکے, تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا کیا آپ کا خیال ہے کہ کہاں تک آپ سیاست میں جائیں گے؟ میرا جو فی الحال ویژن ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے, وہ کبھی بھی پرسنل یہ نہیں رہا کہ میرا پرسنل کیا فائدہ ہوگا اس میں. تو میں یہ نہیں سوچتی کہ میں کہاں تک جاؤں گی. آج کل کی دنیا میں جو یہ کہتا ہے نا کہ میرا پرسنل اس میں کیا فائدہ ہوگا, تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ انسان ہی ہے نا, ایک نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دنیا بہت مطلبی خود غرض ہو چکی ہے, تو دیٹس وی ریئلی اپریشیٹ یو کہ آپ اس طرح سے سوچتی ہیں. لیکن اگر میرا مطلب ہوتا کہ میں یو کے میں رہ کے خود کی ترقی کرتی, تو پھر میں ابھی اس ٹائم پاکستان میں نہیں بیٹھی ہوتی. پوری کمیونٹی کا سوچ, اس لیے میں کہتا ہوں وہاں کی ایک آرام دہ زندگی چھوڑ کر بھٹوں میں آپ وقت گزارتی ہیں اور بچوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملتی ہیں, تو یہ کتنی خوبصورت. ہاں جی, میں آئی ہوں پاکستان میں, مجھے سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو سکسیزفل یا تھوڑا انسان ترقی پہ وہ کیوں سوچے گا کسی کا بھی. لیکن ابھی وقت ایسا آ گیا بردر کہ ہمیں اپنے اگلے لمحے کا نہیں پتا, ہر طرح کے ویریئنٹس آ رہے ہیں, وائرسز آ رہے ہیں, اور وائرس تو بہت خطرہ ہے. تو یو کے میں بھی میرے خیال میں 2-3 کیسز نکل آئے ہیں. تو جی یہاں پر ایک اہم سوال میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں سنگم گل, یہ کویشچن جو ہے وومن امپاورمنٹ کے حوالہ سے ہے. یو کے میں وومن کا لیول اور ان کی دا ٹائپ آف امپاورمنٹ اینڈ دا لیول آف امپاورمنٹ کین بی ڈفرنٹ, بٹ ہاؤ ڈو یو سی دا وومن امپاورمنٹ ان پاکستان ود دا وومنس ان دا ریسپیکٹ آف دا وومنس؟ جب تک آپ جیسے بردر ہیں ہمارے ساتھ, آپ جیسے مرد حضرات ہیں,
ہماری انکریجمنٹ کے لیے, ہمارا ساتھ دینے کے لیے, اور ہمیں مطلب کہ پوری قوم کی بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے, حوصلہ افزائی کرنے کے لیے, جیسے آپ لوگوں نے آج مجھے ایوارڈ دیا ہے انکریجمنٹ. یہاں میں بلکہ بتاتا چلوں کہ ویورز آئی کین ڈو ایوارڈ جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگ پرومو بھی دیکھتے رہے ہیں کہ ستاروں کی انکریجمنٹ کے لیے, ستارے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں آسمان پر, ٹھیک ہے, تو کچھ ستارے پاکستان میں ہیں, کچھ ستارے پاکستان سے باہر ہیں. پک کیا ہے UK سے یہ ستارہ, اور آئی کین ڈو کا یہ ایوارڈ بھی جو ہے میرے پاس شوکت فضل صاحب کے ساتھ مل کے دیا ہے. میری یہ خواہش ہے کہ ہماری قوم کی ہر بیٹی جو ہے وہ ایسے ہی ایوارڈ لینے والی بیٹی بنے, بڑے بڑے کام کرے, اور اپنی سوچ کو, اپنے ویژن کو جو ہے وہ چھوٹا نہ رکھیں. آج اس پروگرام کے ذریعے ہم دونوں آپ سے یہ ریکویسٹ کریں کہ اپنے ویژن کو, اپنی رویا کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر بڑھائیں, ٹھیک ہے. تو جی بات کریں گے وومن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی تھی, کیسا دیکھتے ہیں آپ وومن امپاورمنٹ کو پاکستان کے اندر؟ اور آپ بیان کرتے ہیں کہ جب تک آپ جیسے لوگ ہیں, آئی تھنک سو we have much appreciation. تو کیری آن رکھیے, فردر کیا کرنا چاہیے؟ ڈسکریج نہ کریں صرف یہ کہ آپ لوگ صرف گول روٹی بنائیں یا شادی کریں, وہ بھی ضروری ہے, لیکن جیسے سیلف ڈیفینس کے کیمپس ہم لوگ آگے لگانا چاہ رہے ہیں وہ بھی کریں. اس کے علاوہ وومن امپاورمنٹ کے سیلف ڈیفینس کے کیمپ, جی, وہ ہم دیہاتوں میں اور بھٹوں میں کیا کرنے لگے؟ نہیں اب کیونکہ اب ہم اوور نائٹ تو ہم سوسائٹی چینج نہیں کر پائیں گے, لیکن جیسے بھٹوں میں, دیہاتوں میں ایسے کیسز بہت سارے ہو رہے ہیں. تو سیلف ڈیفینس میں کیا ان کو پوائنٹس, ان کو فزیکلی تو ہم اسٹرانگ بنائیں گے, ہم ان کو کوچنگ بھی دے رہے ہیں کہ مینٹلی ان کو کیسے اسٹرانگ بننا ہے اور کیسے حالات کا سامنا کرنا ہے. اچھا, وہ تو ایک زیادہ فزیکل اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے یا مینٹلی اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے؟ دونوں ایکولی, لیکن نیچرلی مین زیادہ اسٹرانگ ہے فزیکلی, تو ان کو مینٹلی اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے, وہ تو ایک اور بات ہے. لیکن جب ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو میں جیسے ریسنٹلی ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ یہ فیمنزم کا اور ایک اور طرح کی پکچر دیکھنے میں آئی ہے, کافی زیادہ جیسے جلوس بھی ہوتے ہیں, لیکن اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جیسے کہیں نہ کہیں عورت کی جو ایک یونیکنس ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. میں یہ پرسنلی سمجھتی ہوں مرد اور عورت دونوں اپنی اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ اور یونیک ہیں میرے حساب سے, اور ان کو مل کے آگے بڑھنا ہے, ان کو مل کے کام کرنا ہے. جو ایشوز ہیں جہاں پہ عورت کو کمزور بنایا جاتا ہے وہاں پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, لیکن جو بھی لیڈیز اس طرح سے پیش کر رہی ہیں عورتوں کو کہ وہ بالکل مرد کی طرح بہیو کرنا شروع کر دیں, وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ضروری ہے اس ٹائم. زبردست, آپ نے سنگم بہت خوبصورت انداز میں یہ بات ویورز تک پہنچائی ہے. ایک بڑا اہم سوال میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں کہ آپ کی زندگی کچھ بہت ہی ذاتی مشن ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کہ ابھی ایز اے بات کی کہ آپ پولیٹیشین بھی ہیں, آپ جو ہے وہ نیٹ ورک انجینئر بھی ہیں, آپ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں, لیکن آپ جو ہے وہ تعلیم سے محروم بچوں کے لیے کچھ اسکولوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ چاہتے ہیں مستقبل میں اپنی آرگنائزیشن بھی کھولنا. تو دو چیزوں پہ میں ابھی آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا. کیوں فیل ہوتا ہے آپ کو UK میں رہتے ہوئے کہ میں پاکستان کے بچوں کو تعلیم دوں, اور اگر ان کو تعلیم نہیں دی جا رہی تو کہاں ہم خرابی پیدا کرے ہیں, ہمارے اندر کمی ہے کہ ہمارے بہت سارے بچے, بہت بڑی عوام جو ابھی بھی تعلیم یافتہ نہیں ہیں؟ اس سوال کا جواب دیجیے. تعلیم کی ضرورت تو آپ کو پتہ ہمیشہ سے ہی ہے, ہر بچے کو ہے, ورنہ وہ زندگی ایک طرح سے جیسے ضائع ہو جاتی ہے اگر تعلیم ہی نہیں ہے کسی بچے کے پاس. میں ابھی سے نہیں کافی سالوں سے ایکچولی کام کر رہی ہوں. جب آصف بی بی کیس بھی تھا, ہم لوگ سوئٹزرلینڈ تک بھی گئے تھے, UN تک بھی گئے تھے, نہ صرف مطلب کہ اپنی کمیونٹی کی مدد کرنے کے لیے, لیکن اور بھی طرح طرح کی ایشوز پہ ہم ہمیشہ کام کرتے آئے ہیں. تو UK میں جو ابھی پاکستان میں اسی وجہ سے آئی ہوں, پرسنلی میں نے باتیں بھی کی ہے بچوں سے بھی, خود بھی, اور یہ چیز کی ضرورت میں نے سمجھی ہے کہ وہ ان کے اندر حوصلہ بہت ہے لیکن سورسز کی کمی ہے. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم لوگ جتنے بھی اگر پاکستان سے باہر کسی بھی کنٹری میں بیٹھ کے کتنے بھی ہم لوگ سیمینارز یا کانفرنسز کرتے رہیں, لیکن جب تک ہم خود یہاں آ کر پرابلمس کا سلوشن ایک ساتھ مل کر نہیں نکالیں گے اس چیز پہ کام نہیں ہوگا. آپ نے زبردست بات کی ہے, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ہم بڑے اچھے خوبصورت فنکشن PC ہوٹل میں, ہماری ہوٹل میں صرف منعقد کر لیتے ہیں, بلایا, سرٹیفکیٹ دے دیا, دیٹس آل. لیکن آپ نے کہا کہ یہاں آ کر جب ان لوگوں کے درمیان جو ہے وہ آپ وقت گزارے, ان کے سنیں, ان کے احساسات کو محسوس کریں, وہ بات ہے جو آپ نے زبردست بات کی. جیسے ہم لوگ کئی دفعہ دیکھتے ہیں کئی سیاسی انسان ہیں, اگر وہ
3 piece सूट पहन के अगर लोड शेडिंग पर या गर्मी पे बात कर रहा है, हम कहते हैं इसको तो पता ही नहीं है कि गर्मी होती क्या है। ये शुक्र है कि आज मैंने 3 पीस नहीं पहना। नहीं, मैं मतलब है कि अगर हम लोग पाकिस्तान में आके कभी उनके साथ बैठे ही नहीं, कभी खाना ही नहीं खाया, उनके हमने अपनी नज़रों से देखा ही नहीं। अभी जैसे मैं कह रही हूँ कि वो देहातों में मिट्टी में काम करके मेरा गला बैठा है, लेकिन वो रोज़ वहाँ पे काम करते हैं, रहते हैं, और उसके अलावा उनको तरह तरह के इतने चैलेंजेस हैं, अभी मैं कहीं तो ऑन एयर मेंशन भी नहीं कर सकती। अच्छा, ये व्यूअर्स देखे, ये होता है प्रैक्टिकल खिदमत कि यूके से आकर बच्चों में भट्ठों में वक्त गुजारते हैं, आपको पता वहाँ मट्टी डिस्पोजल होती है, अब अभी तक इनका गला बैठा हुआ है और स्टिल ये पिछले दिनों से जो है वो मसलसल जो है वो विजिट्स कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ स्कूल के साथ में एक और सवाल मैंने ऐड किया था, हमारी लीडरशिप में क्या कोई कमी है कि इतने बच्चे अभी तक अनएजुकेटेड है, या सिस्टम में कोई खराबी है? हमारी लीडरशिप में और कम्युनिटी में यूनिटी भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि सिर्फ काहिन और नबी की खिदमत है, लेकिन हमारे कौम में याहू नहीं उठते, जैसे आप देखते हैं लीडरशिप की बहुत ज़्यादा कमी है। और यूनिटी जब हम बात करते हैं, हम सोचते सिर्फ जो पाकिस्तान के अंदर चर्चेज हैं उनमें यूनिटी होने की ज़रूरत है, लेकिन जो पाकिस्तान से जितनी भी बाहर कंट्रीज हैं, जैसे अगर मैं इंग्लैंड में हूँ, कोई कनाडा में है, कोई अमेरिका में, वो बोलेंगे छोड़ो जी कुछ नहीं होना पाकिस्तान का, ये एक नॉर्मल डिस्करेज करने वाला। जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है मुझे ये वाला जुमला ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इंग्लिश से उर्दू में अब पंजाबी तो सुनने को मिली है, ठीक है। बाद लोग बाहर जाते हैं तो वो आगे कहते हैं जी हम तो उर्दू भूल गए हैं। नहीं, मुझे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, और वो तो फिर अगर आपका माइंड इतना स्ट्रांग नहीं है तो आप लैंग्वेज भूल सकते हैं। मुझे खुदाम का शुक्र है कि 4 लैंग्वेजेस मैं फ्लुएंटली बोल लेती हूँ, और इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, और दैट्स अ वंडरफुल थिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में आप खोलना चाहती हैं ताकि इस सारे काम को आप प्रॉपर तरीके से सर अंजाम दें, तो क्या मकासद है इस ऑर्गेनाइजेशन के, किस विजन के साथ उसको आप ओपन करना चाहते हैं? जी, अभी हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया उस चीज़ के ऊपर। मेरे साथ जो टीम है, अभी उस टीम का जैसे मुकला हैं, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे पास बिजनेसमैन है, मैं खुद भी हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कभी भी ये नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ हिडन हो उसमें, क्योंकि बचपन से हम देखते हैं कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अमीर से अमीर होती जा रही हैं, और हमारे जो लोग हैं उनका कुछ भी नहीं हालात बदल रहे। तो इतना हम लोग ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं इस चीज़ को कि कोई भी एक्सेस करना चाहे, इवन अपने अकाउंट्स को कहाँ जा रहे क्या नहीं, वो देख सकते हैं, फर्स्ट। और सेकंड ये है कि हम लोग एजुकेशन पे काम करें। जो ये वाला विजिट है 20 डेज का, इसमें तो हमने ये काम किया है कि अपने जितने भी हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स थे जो विलेजेस में यहाँ रहते हैं, उनके हम विंटर को वार्म बना रहे हैं। हम लोग ब्लैंकेट्स और वार्म क्लोथ्स और स्वेटर वगैरह ये सारी चीज़ें उनको दे रहे हैं। खाना भी हम दे रहे हैं, लेकिन वो उससे ये होता है कि खाना तो खत्म हो जाएगा, एक दिन हमारे साथ क्रिसमस डिनर करेंगे, फिर अगले दिन क्या होगा। तो हम लोगों ने सबने मिलकर ये सोचा कि इस बार उनका क्रिसमस वार्म बनाएं। फ़िलहाल मैं अकेली आई हूँ, खुदा उनका शुक्र है, खुदा उनके फजल से, लेकिन अगेन क्योंकि सोर्सेज थे, एजुकेशन थी, अच्छी जॉब थी, लेकिन बाकी लोग भी साथ मिल रहे हैं। और जो मेन विजन है एजुकेशन का, वो हम ये कह रहे हैं कि हम लोग मिल के सब पूरी कम्युनिटी, अगर आप लोग भी हमारे साथ मिलना चाहते हैं, हम एक स्कूल बनाएं या ज़्यादा स्कूल बनाएं, ताकि स्कूल के साथ हॉस्टल भी बना सकें। हॉस्टल इसलिए बनाना चाह रहे हैं, बोर्डिंग स्कूल, कि अगर स्कूल से वो वापस उसी एटमॉस्फेयर में जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग कुछ नहीं होगा, वो लोग कलाम मुक़द्दस की भी तालीम नहीं हासिल कर पाएंगे, और वो लोग तालीम भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग ताकि बच्चे जो हैं, हमारी आने वाली जनरेशन जो है ना, हमारी जनरेशन तक तो पासा को पता है, फिर भी पेरेंट्स का भी डर था, कुछ हम लोगों ने तालीम भी हासिल की, बाइबल मुक़द्दस की, कुछ बाइबल भी डर से पढ़ते, सारा कुछ था, लेकिन अगली जनरेशन आपको भी पता है कि बहुत मुख्तलिफ है। और अगर अभी हम लोगों ने मिलकर ध्यान नहीं दिया तो हमारी कम्युनिटी का फ्यूचर जो है वो और मुश्किल में और डार्क होता नजर आ रहा है। यही टाइम है कि हम करें मिलकर। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। अच्छा, बड़ी आसानी से मैंने बता दिया, ऐसे लगा कि यहाँ से मैंने संघों को उठाया और नेटवर्क इंजीनियर बना दिया, यहाँ से उठाया और पॉलिटिशियन बना दिया, मैं आराम से यहाँ से उठाया तो आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बन गए। लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, हर कोई अपनी बैटल फाइट कर रहा होता है। ठीक है, तो बैटल फाइट से, दूसरों की बैटल फाइट से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो अपनी बैटल फाइट जो है वो बताइएगा और चैलेंजेस बताइएगा कि किन चैलेंज से आपको गुजरना पड़ा, ताकि हमारी जो कौम की बेटियाँ हैं जो कम थॉट और स्कोप लिए हुए हैं, उनको वो चैलेंजेस नज़र भी आएँ और वो भी फिर हिम्मत करें कि हम भी इन चैलेंज
چیلنجز سے گزر کر آگے اپنی منزل کو حاصل کریں، وہ بیان کیجیے گا۔ میری پیدائش تو پاکستان میں ہی ہوئی ہے جی، اور لیکن میری جو چھوٹی ہوتے بیسک ایجوکیشن تھی ایئر پرائمری اسکول تک، جی جی، وہ بھی پاکستان میں ہوئی تھی، لیکن میں اسکول میں ہی تھی جب ہم لوگ انگلینڈ موو ہو گئے پوری فیملی۔ اور اس کے بعد جو چیلنجز کا آپ سامنا کرنا کہہ رہے ہیں، جب میں ایک دم وہاں موو ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری لینگویج اور میرا سب چینج ہو گیا اور انہوں نے مجھے ایکسیپٹ بھی کر لیا۔ ہاں جی، یہاں پہ تو سوچا، لیکن ایسے لوگ کہتے ہیں نا وہ تو باہر چلا گیا، لیکن ان کو چیلنجز کا نہیں پتا کہ کتنے چیلنجز۔ مجھے سب سیکھنے میں مشکل ہو رہی تھی اور وہاں پہ ایڈجسٹ ہونے میں بھی، اسکول چینج ہو گیا، سب لینگویجز، بہت سارے ملٹی کلچرز میں مجھے پڑھنا پڑا۔ پھر اس وقت جب کام شروع کیا تب بھی میں، اس لیے ہمیشہ یہاں کے بچوں کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ سوچتے ہیں آپ کی لائف ڈیفیکلٹ ہے، آپ لوگ آگے نہیں بڑھ پا رہے، ٹھیک ہے سورسز کبھی نہیں ہوتے کبھی ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگ کم از کم ایک لینگویج، ایک ہی طرح کے لوگوں میں کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ریلیجن کے بھی ڈفرینسز ہیں، لیکن ہمیں اور طرح کی کمیونٹی اور زیادہ ریلیجن کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کا حل یہ ہے کہ اگر جیسے میں ایک اور چیز بتاتی ہوں، جب ہم بہت چھوٹے تھے ہمارے پیرنٹس نے ہمیں بہت سختی سے بائبل مقدس کی تعلیم دی، یہاں تک آ جاتا تھا کہ آپ کو ناشتہ نہیں ملے گا جب تک آپ بائبل نہیں پڑھو گے۔ تو وہ جب تک آپ کے اندر نہیں ہوگا، آپ کبھی بھی کسی بھی کمیونٹی میں کسی بھی فیلڈ میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ کتنے بھی پڑھے لکھے ہیں، اگر آپ کے اندر خدا کا کلام نہیں ہے، آپ پڑھے لکھے۔ یہ ویورز میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں، پیرنٹس کے لیے یہ بڑی بات ہے زبردست، کہ جب تک آپ کے پاس، جب تک آپ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں، جب تک آپ کلام کے ساتھ اکوپڈ نہیں ہیں، آپ کی برکات، آپ کی کامیابیاں اس حد تک عروج تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس بات کو یاد رکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ جتنے بھی کام کریں اس کا جو ہب ہے ایک، وہ آپ کا خدا ہونا چاہیے۔ تو ابھی چونکہ ویورز ٹائم ختم ہو چکا ہے، بہت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن یو کے سے جب آپ نیکسٹ ٹائم آئیں گی تو ضرور آپ کے ساتھ دوبارہ پروگرام ہوگا، جن باتوں پہ بات رہ گئی ہے وہ ہم ضرور کریں گے۔ ابھی 2 منٹ کے لیے سنگم گل ہم سے، آپ سے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ 2 منٹ کا کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ ہم سنگم گل سے سنیں گے۔ میں اپنی پوری قوم کو یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو خداوند میں مضبوط بنائیں، جیسے کہ میں نے اپنا اگزامپل دیا ہے۔ چیلنجز جیسے ہم بات کرتے ہیں، اپنے بچوں کو آپ بچپن میں اگر پڑھائیں گے وہ بوڑھا ہونے تک بھی اس تعلیم سے نہیں مڑے گا۔ ابھی میرے پیرنٹس دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے ہماری انیشل سٹیج پہ ہمیں اتنا اسٹرانگ بنایا خداوند میں کہ آج اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں بھی ہیں، خداوند ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم پوری دنیا میں خداوند کو نام کو جلال دینے کے لیے خداوند کے کلام کے وسیلہ سے ہی آگے بڑھ رہے ہیں، فرسٹ۔ اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو اگر آپ چیزیں نہیں بھی ایک بار لے کے دیں گے، لگژریس چیزیں یا کوئی ان کو گفٹس، تو ان کا گزارا ہے، لیکن ان کو تعلیم ضرور دیں اور اپنی پوری قوم کو یونٹی میں رکھیں، یونائٹڈ ہو کے ساتھ چلیں، ایک دوسرے کو برا نہ سمجھیں۔ ہم سب مسیح کا بدن ہے، کوئی کسی سے اوپر یا نیچے یا بہتر نہیں ہے، ہم سب برابر ہیں، یونٹی میں چلیں۔ اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے فی الحال اس شو کے لیے کہ اپنی آنے والی جنریشنز کو ہم نے ویک نہیں بنانا، یہ ہماری جنریشن پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہماری پچھلی جنریشن نے بے شک ہمیں بولا کہ کچھ نہیں ہوگا یا ہم لوگ کمزور ہیں یا ہمارا کچھ نہیں بدل سکتا، مطلب قوم کے حالات، لیکن ہم نے آنے والی جنریشنز کو، ربی سے چھوٹے بچوں کو یہ ان کے مائنڈ میں نہیں ڈالنا۔ سب کچھ بدل سکتا ہے اگر ہم مل کے خداوند کے ساتھ چل کے مضبوط ہو کے چلیں گے۔ ہمارے بچے پڑھ بھی گئے ہیں، لیکن ہاں بوائز کے اوپر زیادہ دھیان دیں، کیونکہ ہماری کمیونٹی کے جو لڑکے ہیں ان کی ایجوکیشن زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ میں نے پاکستان میں نوٹس کیا اپنی کمیونٹی میں ابھی۔ اور لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کی تربیت پہ دھیان دیں۔ آپ لوگ اپنے بچوں کو پلیز مضبوط بنائیں، اپنی قوم کو، آنے والی قوم کو پلیز مضبوط بنائیں، خداوند میں بھی، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی۔ تو جی ویورز، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام آمنے سامنے سنگم گل کے ساتھ۔ بہت ساری چیزوں کو آپ نے سنا، دیکھا، سمجھا، اور میں جانتا ہوں کہ بہت سارے سوالات بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ کوئی بھی سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ سنگم گل سے پوچھنا چاہتے ہیں، واٹس ایپ کا یہ نمبر اس وقت آپ کی سکرین پر موجود ہے، ضرور اپنے سوالات پوچھے گا، ہم دیں گے آپ کے سوالات کا جواب، سنگم گل دے گی آپ کے سوالات کے جوابات، تاکہ آپ کی پیاس، جو علم کی پیاس ہے، وہ بوجھ سکے اور آپ کے تمام مسائل کا حل جو ہے جہاں تک ہو سکے ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جی ویورز، اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ اور بہت سارے مختلف سوالات کے ساتھ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات۔ تب تک کے لیے اپنے اینکر پرسن پاسٹر ندیم سلیم کو اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔